السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری میں باب و غزوۃ خیبر چل رہا ہے۔ غزوہ خیبر کے تعلق سے احادیث کا درس ہو رہا ہے۔ کچھ احادیث کا درس ہوا ہے اور ابھی کچھ احادیث کا درس باقی ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید قال رأيت اثر ضربة في ساق سلمى فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة اصابتها يوم خيبر. فقال الناس اصيب سلمى. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. اس حدیث میں بس یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر تلوار کے زخم لگے تھے۔ بس اسی سے مناسبت ہے باب غزوۃ خیبر سے۔ یہ یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تلوار کے زخم کا اثر۔ یہ ضربتن کہتے ہیں تلوار سے مارنا، اور طعنتن کہتے ہیں نیزے سے مارنا۔ تو تلوار کے زخم کا اثر میں نے دیکھا سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں۔ یہ سلمہ سے مراد ہے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے بھائی ہیں عامر بن اکوع، جن کا ذکر ہو چکا ہے، جو بڑے شاعر تھے۔ تو سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں تلوار کے زخم کا اثر دیکھا۔ تو میں نے کہا اے ابو مسلم، یہ ابو مسلم سلمہ بن اکوع کی کنیت ہے۔ ما هذه الضربہ، یہ زخم کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ هذه ضربة اصابتها یوم خیبر، یہ زخم خیبر کے دن لگا تھا، غزوہ خیبر میں یہ زخم لگا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اصیب سلمہ، کہ سلمہ کو زخم لگ گیا ہے، سلمہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو سلمہ کہتے ہیں کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 بار تھوک لگایا۔ یہ نفثا ینفث نفثا مانے پھونکنا۔ آپ نے اس میں 3 بار پھونکا، اسی سے نفاثات ہے۔ تو فمشتکیت حتی الساعة، تو اب تک میں نے کوئی تکلیف نہیں محسوس کی۔ یہ اشتکا یشتکی، اشتکان معنی ہوتے ہیں بیماری پانا، تکلیف محسوس کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کے زخم میں 3 بار پھونکا، تو اس کا اثر یہ ہوا، یعنی دعا کی آپ نے کہ فمشتکیت حتی الساعة، اب تک۔ اساس مراد یہ سلمہ جس وقت بیان کر رہے ہیں وہ وقت مراد ہے، اس لیے کہ الساعہ مطلق وقت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فمشتکیت حتی الساعة، یعنی اب تک میں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عبید اللہ بن مسلمہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل قال التقى النبي صلی اللہ علیہ وسلم المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدعو من المشركين شاذا ولا فاذا حتى الا اتبعها فضربها بسيفه
فقیل یا رسول اللہ ما اجزا احد ما اجزا فلان فقال انه من اهل النار فقالوا اینا من اهل الجنہ ان كان من اهل النار فقال رجل من القوم لا تتبعنه فاذا اسرع وابطا كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ومن أهل الجنة. یہ جو حدیث ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ اور وہاں بات بتائی جا چکی ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں عبداللہ بن مسلمہ، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی حازم سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. یہ سند پہلے یوں گزری ہے. یہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا یعقوب عن ابی حازم عن سالم بن سعد الساعدی. تو ابو حازم روایت کرتے ہیں یہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا مقابلہ ہوا بعض غزوات میں، فاقتتلوا، اور لوگوں نے قتال کیا. تو یہاں بعض غزوات سے مراد غزوہ خیبر ہے. اس سے پہلے بھی غزوہ خیبر کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہاں بھی ذکر تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا. تو التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمشركون فی بعض مغازیہ فاقتتلوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین کا مقابلہ ہوا بعض غزوات میں. اس سے مراد کیا ہے؟ غزوہ خیبر. بس اس سے مناسبت ہے باب غزوۃ خیبر سے. فاقتتلوا، تو لوگوں نے قتال کیا. تو فمال کل قوم الی عسکرہم، تو سب لوگ اپنی اپنی فوج کی طرف مائل ہوئے. اور مسلمانوں میں ایک شخص تھا جو بڑی پامردی سے لڑ رہا تھا، بڑی بہادری سے. وہ نہیں چھوڑتا تھا مشرکین میں کسی بھی شخص کو جو الگ رہنے والا ہو، نہ دور رہنے والا ہو، مگر اس کا پیچھا کرتا تھا اور اس کو اپنی تلوار سے مارتا تھا. یعنی ایک شخص نے بڑی جوان مردی دکھائی، بڑی بہادری دکھائی، تو لوگ اس کی بڑی تعریف کرنے لگے. میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام قزمان ہے اور یہ منافق تھا، جیسا کہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے. تو یہ فضربہ بسیفی، وہ شخص پیچھا کرتا تھا مشرکین میں سے کسی بھی الگ رہنے والے کا، دور رہنے والے کا، یعنی جس کو بھی پاتا تلوار سے مار دیتا تھا. تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول ما اجزا احد منا ما اجزا فلان، یعنی ما اجزا احد ما اجزا فلان، یعنی کسی نے اس طرح سے کفایت نہیں کی جس طرح سے فلاں نے کفایت کی ہے. یعنی یہ میدان جنگ میں جس طرح سے وہ کافی ہوا ہے اپنے عمل سے، اپنی محنت سے، کوئی دوسرا کافی نہیں ہوا ہے یا کسی دوسرے نے ویسا عمل نہیں کیا ہے. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیبات کی خبر بھی دیتے تھے بذریعہ وحی، تو بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا گیا ہوگا، تو آپ نے کہا کہ انہ من اہل النار، تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ ہم میں سے کون جنتی ہوگا اگر یہ شخص جہنمی ہے، یعنی یہ شخص جو میدان جنگ میں اتنے کارنامے انجام دے رہا ہے، جس نے میدان جنگ میں اتنی بہادری سے لڑائی لڑی ہے، اگر یہ جہنمی ہے تو ہم میں سے کون جنتی ہوگا؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس، اور فیضا اسرا و ابتا کنت معہو، جب بھی وہ تیز چلتا ہے آہستہ چلتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، حتیٰ جرح فاستعذر الموت، یہاں تک کہ وہ شخص زخمی ہو گیا، یعنی جو بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور چن چن کر قتل کر رہا تھا دشمنوں کو، تو وہ زخمی ہو گیا۔ فاستعجل الموت، اس نے موت کے بارے میں جلدی کی۔ فوضع نصاب سیفہ بالارض، یہ نصاب کے معنی ہوتے ہیں قبضہ، نصاب السیف یعنی یہ تلوار کا دستہ، تو اس نے تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا، وہ ذبابہ بین ثدیہ ہے، اور اس کی نوک، اس کی دھار، اس کی نوک اپنے سینے پہ رکھی، سینے کے درمیان یعنی دونوں چھاتی کے درمیان، ثم تحمل علیہ، پھر اس پر لد گیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ تو وہ شخص کہ جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے بڑی پامردی سے جنگ کی ہے، بڑی بہادری دکھا رہا ہے، اور اس طرح سے تو آج کسی نے لڑائی نہیں لڑی ہے، تو وہ شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا کہ وما ذاک، کا معاملہ ہے؟ تو پوری خبر بتائی۔ فقال، تو آپ نے کہا کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ فيما يبدو للناس، کہ کوئی شخص جنت والوں کا کام کرتا ہے لوگوں کے دیکھنے میں، یعنی اس اعتبار سے جیسا لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور کوئی شخص جہنم والوں کا کام کرتا ہے لوگوں کے دیکھنے میں اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے، جیسا کہ یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ آگے کی روایت ہے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن سعید الخزاعی قال حدثنا زیاد بن ربیع عن ابی عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعہ فرأى طیالسہ فقال کانہم الساعة یہود خیبر۔ یہ ابو عمران کہتے ہیں کہ انس نے دیکھا لوگوں کو جمعہ کے دن، کہاں دیکھا؟ بصرہ میں، تو انہوں نے فرا طیالستن علیہم، انہوں نے ان کے اوپر چادریں دیکھی۔ یہ طیالسہ واحد طیلس یا طیلسان، سبز رنگ کی چادر جسے علماء و مشائخ استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہودی علماء مشائخ استعمال کرتے تھے، تو انس نے لوگوں کو دیکھا جمعے کے دن بصرہ میں کہ ان کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، کانہم الساعة یہود خیبر، یہ گویا کہ اس وقت وہ خیبر کے یہود لگ رہے ہیں۔ بس یہ یہود خیبر کا لفظ یہاں آ گیا ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہاں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا حاتم عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ رضی اللہ عنہ قال کان علی رضی اللہ
انه تخلف عن النبي في خيبر وكان رامدا فقال انا اتخلف عن النبي فلاحق به فلما بتنا الليله التي فتحت قال لو اعطين الرايه غدا او لا ياخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي فاعطاه ففتح عليه. یہ میں نے خیبر کے قلعوں کا ذکر کیا تھا کہ خیبر کے دو حصے ہیں، یعنی خیبر کی آبادی دو حصوں پر مشتمل تھی. پہلے حصے میں 5 قلعے تھے. ایک قلعہ کا نام تھا حصن نائم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قلعہ کو فتح کیا تھا اور اس قلعہ کے پاس بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی. یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ حضرت علی نے کس طرح سے فتح کیا تھا. اور یہاں ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا دینا چاہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کے مریض تھے، مطلب ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ان کی آنکھ اٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے دعا کر دی تھی، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، ان کو آپ نے جھنڈا دیا اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قلعہ فتح کیا جس کا ذکر میں کر چکا ہوں. دیکھیے سلمہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں. وکان رامدن، یہ رجل رمدن یعنی وہ شخص جس کی آنکھ آئی ہوئی ہو، جس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہو، تو اس کو اردو میں بولتے ہیں آشوب چشم، آنکھ کی تکلیف. تو وہ آشوب چشم کے مریض تھے، مطلب ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پیچھے ہی رہوں گا. اور اس کے بعد پھر وہ فقال انا اتخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاحق به، انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جاؤں گا، اللہ کے رسول سے ملے. فلما بتنا اللیلہ، ہم نے جب وہ رات گزاری جس رات میں فتح ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں دوں گا جھنڈا کل، یا لے گا جھنڈا کل ایسا شخص کہ جس کو اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح دے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب اس کی امید کیے ہوئے تھے. فنان و نرجوہا فقیلا، تو کہا گیا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اصل میں آپ نے سوال کیا تھا کہ علی کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی ہیں. آپ نے ان کو جھنڈا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی. تو یہ واقعہ بھی غزوہ خیبر کا ہے، تو اس لیے امام بخاری نے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے. اور آگے یہی واقعہ ذرا تفصیل سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.